بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر رفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں۔ اس وقت پاکستان کے حالات بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑی ہر چیز ٹھیک جا رہی ہے، لیکن ان فیکٹ ایسا ہے نہیں، اور خاص طور پہ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ، اور طاقتور حلقے اور طاقتور لوگ وہ جو سمجھ رہے ہیں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اندر ہی اندر لاوا اتنا پک رہا ہے، اتنا بغض اور اناد اکٹھا ہو چکا ہے، اور مزید ہوگا کہ وہ ایک چنگاری دکھانے کی ضرورت ہے، اس کو ایک صرف دیا سلائی جو ہے نا وہی دکھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد وہ ایسا پھٹے گا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بھی اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے۔ لیکن انسان جو ہیں، اور خاص طور پہ جن کو زمین میں اختیار ملتا ہے، اللہ کی زمین پر جب اختیار ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، تو وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس جو وہ کریں گے وہی سب کچھ ٹھیک ہوگا، اور چونکہ ان کے پاس طاقت ہے اور اس لیے لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں ہیں، اور جتنا زیادہ ان پہ دباؤ ڈالتے جائیں گے، جتنا زیادہ ان پہ جبر ڈالیں گے، جتنا زیادہ بوجھ ڈالیں گے، وہ برداشت کرتے جائیں گے۔ اور کیونکہ رد عمل نہیں آ رہا ہوتا، بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک چل رہی ہیں، تو اس لیے وہ پھر آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہی قوموں کا حال ہے کہ قومیں بھی ایک حد تک برداشت کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ برداشت نہیں کرتی۔ یہی انڈیویجولز کا حال ہے، اور خاص طور پہ جب پھر بڑوں کے درمیان ٹکراؤ شروع ہو جائے تو پھر، اور جب ٹکراؤ شروع ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے، غصے کی حالت میں انتقام اور میں ہوں جب اپنے مسل دکھائے جاتے ہیں، تو اس میں پھر انسان کا جو ذہن ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، اور عقل سے انسان عاری ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے، اور اسی لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے انتقام کو برا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں ذرا تھوڑا سا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بشری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو یہی سب کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، اور ہمارے مملکت خداداد پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس کے غلام ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق چلیں، اور چونکہ اس کے نظریات، وہ سمجھتا ہے کہ میرے نظریات سب سے اچھے ہیں، اور میرے نظریات ہی اس قوم اور اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، اس لیے جی وہ انہی پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ تجربے کئی دفعہ ہو چکے ہیں، اور یہ تجربے 1947 سے ہو رہے ہیں۔ سویلین حکمرانوں نے بھی کر کے دیکھ لیے، اور فوجی حکمرانوں نے بھی کر کے دیکھ لیے، تو نہ ہی سویلین حکمران اس میں کامیاب ہو سکے، نہ ہی فوجی حکمران اس میں کامیاب ہو سکے، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور ہر سویلین اور فوجی حکمران کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس کو رسوا ہو کے اقتدار کے ایوانوں سے نکلنا پڑا۔ یہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے 75 سالہ۔ آپ جنرل ایوب خان صاحب سے شروع ہو جائیں اور جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف صاحب تک آ جائیں، اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی آتے ہیں، اس میں سب جماعتیں آتی ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب آتے ہیں، سب نے اپنے اپنے نظریات جو ہیں، اپنی آئیڈیالوجی، پارٹی کی آئیڈیالوجی، اپنی انفرادی آئیڈیالوجی وہ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ اور کیسے مسلط کرنے کی کوشش کی؟ بند کمروں میں، ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے، اور کن کے سہارے؟ عالمی سامراج کے سہارے بھی یہ کوشش کی گئی، اور اپنے ووٹ بینک کے ذریعے بھی یہ کوشش کی گئی، کیونکہ جب آپ کسی بھی قوم اور ملک کی جو بنیاد ہے اس کو ہلاتے ہیں نا، تو پھر پوری قوم یکدم جاگ اٹھتی ہے، پھر وہ کچھ نہیں دیکھتی کہ سامنے کون کھڑا ہے اور کتنا طاقتور ہے، اور اس کے پاس کتنا اسلحہ ہے، بارود ہے، پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اور پھر جب ان کی آزادی کو اور ان کے نظریات کو آپ سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے نظریات کو اور ان کی آزادی کو وہ سلب کرتے ہیں، تو پھر خوفناک قسم کا رد عمل آتا ہے۔ فلسطین ہمارے سامنے ہے، مقبوضہ وادی ہمارے سامنے ہے، کشمیر، انڈیا کی مثالیں اب ہمارے سامنے ہیں، بیروت ہمارے سامنے ہے،
مصر ہمارے سامنے ہے، عراق ہمارے سامنے ہے، ایران ہمارے سامنے ہے، شام ہمارے سامنے ہے، بھرے پڑے ہیں، مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اور ایسے کتنے حکمران آئے جن کو عالمی سامراج لے کے آئے اور ان کے ذریعے وہاں کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، نہیں کامیاب ہو سکے۔ تو اس لیے اس وقت پاکستان میں بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ ان کے نظریات جو ہیں وہی اصل ہیں، وہ پلاننگ کرتے ہیں بیٹھے، اور کئی سال پلاننگ کرتے ہیں۔ پلاننگ کرنے کے بعد جب وہ بااختیار ہوتے ہیں، بااختیار ہو کے پھر وہ نہیں دیکھتے۔ میں مثال دیتا ہوں پرویز مشرف صاحب کی۔ پرویز مشرف صاحب نے پاکستان کو، ضیاء صاحب نے اپنا کیا جناب وہ اسلامک کلچر، وہ بھی غیر فطری رفتار، غیر فطری طریقے جب وہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو وہ 11 سال جب تک تھے وہ چیزیں چلتی رہیں۔ جب وہ ہٹے اس کے بعد یکدم دوسرا فنومینا آیا، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بالکل الٹنے کی کوشش کی، نہیں الٹ سکی۔ پھر نواز شریف صاحب آ گئے، نواز شریف صاحب نے مڈ وکٹ پہ کھیلنے کی کوشش کی، لبادہ اوڑھا رائٹ کا کام کرنے لگے، لیفٹ نہیں چل سکے۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب آئے، انہوں نے انلائٹڈ ماڈریشن، روشن خیال پاکستان، روشن خیالی کا ایک انقلاب لانے کی کوشش کی، نہیں چل سکے۔ اور اسی لیے یہ ہر چیز، ہر تبدیلی جو ہے وہ لوگوں کی جو ذہن ہے، دل دماغ، وہ اتنی آسانی سے تبدیل نہیں ہوتے۔ اس کے لیے پوری ایک نسل، پوری ایک چاہیے ہوتی ہے، فصل چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اگلے کی 17-18 جولائی تک اہم ترین یہ فیز ہے ہمارا، ایک مہینہ کہہ لیں، اگلا مہینہ، ایک مہینہ پورا جو ہے 4 ہفتے، اس میں کافی کچھ نشیب و فراز آنے ہیں، اور اس میں ہو سکتا ہے کوئی بڑے فیصلے لینے کی کوشش کی جائے، اور اس میں بند کمروں میں بیٹھ کے، اور وہی بات کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کو اس ڈگر پہ جانا چاہیے، اس ٹریک پہ چلنا چاہیے، وہ اس کو لانے کی کوشش کریں گے، تو اس پہ رد عمل آئے گا۔ اور اس رد عمل میں اس وقت قوم کی کیا صورتحال ہے، میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ قوم اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایک تو یہ کمپنی جو آئی، اس کمپنی کو پہلے دن سے اس پہ لیبل لگ گیا، لیبل ایسا لگا امپورٹڈ حکومت کا، وہ نامنظور اب تک چلتا ٹاپ ٹرینڈ ابھی بھی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹرینڈز آئے وہ سارے اس کے ملتے جلتے تھے۔ اور امپورٹڈ حکومت، وہ کون ہے، فلاں کون ہے، یہ کون ہے، فلاں گو، فلاں استعفیٰ، فلاں، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا آپ نے دبا لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دب گیا، اور وہاں سے کوئی چیز نہیں، جو حکم ہوتا ہے وہ چیز چلی جاتی ہے، ایئر ہو جاتی ہے، جو حکم ہوتا ہے وہ چیز ایئر نہیں ہوتی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ ساری چیزیں کروڑوں لوگ سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہوتی ہیں۔ جو چیزیں صرف پاکستان کی حدود میں اور پاکستانی ٹی وی چینلز نے دکھانی ہوتی ہیں اور وہ اسی ایریا میں رہنی ہوتی ہیں، اس کو آپ جیسے ہی بین کرتے ہیں، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور اس کے مختلف ترجمے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ ہے۔ پھر ایک تو یہ امپورٹڈ حکومت والا آ گیا، وہ مراسلہ آ گیا، مراسلہ اب وبال جان بن چکا ہے، اور یہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کو کس نے مشورہ دیا تھا، یا ان کے ذہن میں کیا تھا، یا جو سوچ کے انہوں نے یہ دوبارہ سے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی مراسلے کو، اور دوبارہ سے واپس آئے میڈیا میں، اور 2 دن مسلسل اس پہ اپنا موقف دیتے رہے، جبکہ ایک میرے خیال میں ایک ڈیڈ ایشو تھا، سارے بھول گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے نیریٹو سے نکال دیا تھا، عمران خان صاحب کی جو تقریریں تھیں اس میں اب مراسلہ کہیں نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کو دوبارہ لایا گیا۔ کیا خوف تھا اندر، کس قسم کا خوف تھا، یا کیا پلاننگ کی گئی تھی؟ ویسے تو اب تک جتنی بھی آئی ایس پی آر کی طرف سے
موجودہ جو قیادت ہے ISPR کی، اس کی طرف سے جتنے بھی بیانیے بنائے گئے یا جو سوچا گیا اس کے بالکل برعکس ہوا. ہر چیز ملیا میٹ کر دی سوشل میڈیا نے اور ڈیجیٹل میڈیا نے، اور اس کا اثر جو ہے وہ بالکل لمحوں میں ضائع ہو جاتا ہے. تو ابھی اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آ بیل مجھے مار، پتہ نہیں کیوں ایسا کرنے کی کوشش کی گئی، یہ نہیں سمجھ آئی. تو بہرحال اب اس کا جواب دینا شروع کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور وہ بھی ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں. اور مزید کچھ چیزیں، پہلے عمران خان صاحب، اسد عمر صاحب، شیریں مزاری صاحبہ، وہ آ گئے، انہوں نے آ کے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی. اور اس کے بعد، یعنی کہ پہلے کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ DGISPR کو، پاک فوج کے ترجمان کو کسی نے سنپ کیا ہو. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ اب سنپ کیا جاتا ہے. اور ایک اور میں سن رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے افتخار درانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی آ کے اچھا خاصا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، اپنا نیریٹو دیا، اور اس میں بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا DGISPR صاحب نے جو گفتگو کی. اسد عمر صاحب نے اپنا پوائنٹ آف کھل کر انہوں نے کوئی 100 سوالات اٹھا دیے ہیں مراسلے پہ جو DGISPR صاحب نے بات کی. تو اس لیے بعض اوقات کم بولنا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اگر اچھا بیٹسمین پہ اچھا وقت نہ گزر رہا ہو اور بار بار بال اس سے نہ کھیل رہی ہو اور بالر نے چڑھائی کر دی ہو، تو اچھے جو سمجھدار بیٹسمین تھے وہ نان بیٹنگ اینڈ پہ جاتے تھے اور ذرا سکون لیتے تھے. جاوید میاں جیسے، ظہیر عباس صاحب جیسے نامور ہیں، وہ یونس خان، یہ سب نان بیٹنگ اینڈ پہ چلے جاتے تھے، اور جو ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا، جس کا بیٹ چل رہا ہوتا تھا، اس کو کھلاتے تھے کہ آپ ذرا، آپ کا بیٹ اس وقت ٹھیک جا رہا ہے، آپ کھیلیں. نان بیٹنگ اینڈ پہ چلے جاتے تھے اور آرام سے کھڑے رہتے تھے، اور جب ذرا سچویشن بہتر ہوتی تھی تو پھر آتے تھے بیٹنگ اینڈ پہ. لیکن اب یہ ہے کہ نہیں، ہر بال پہ کھیلنا ہے. تو ہر بال پہ کھیلنے کا جو شوق ہے اور چوکے اور چھکے لگانے کا شوق ہے وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. تو صورتحال ایسی ہے جی. اگلا 1 ماہ 4 ہفتے 17-18 جولائی تک کافی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.